بسم اللہ الرحمن الرحیم وانما تقدر ان، اور نہیں ہے سوائے اس کے کہ مقدر ہوتا ہے ان بعد الافعال الخمسۃ، 5 افعال کے بعد، التی ہی الامر، جو کہ امر ہے، نحو تعلم تنجو، سیکھو نجات پا جاؤ گے، والنہی والنہی، اور نہیں، نحو لا تکذب یکن خیرا لک، جھوٹ مت بولو تمہارے لیے بہتر ہوگا، والاستفہام، اور استفہام، نحو حل تزورنا نکرم کا، کیا تم ہماری ملاقات کو آتے ہو ہم تمہارا اکرام کریں گے، والتمنی، اور تمنی، جیسے لیتک عندی اخدم کا، کاش تم میرے پاس ہوتے میں تمہاری خدمت کرتا، والعرض، اور عرض، جیسے الا تنزل بنا تصب خیرن، تم کیوں نہیں اترتے ہمارے پاس تم پہنچو خیر کو۔ ان 5 جگہوں کے بعد مقدر ہوتا ہے، اور وہ 5 جگہیں یہ ہیں: امر، نہی، استفہام، تمنی اور عرض۔ امر کی مثال جیسے تعلم تنجو، اصل میں ہے تعلم، ان تتعلم تنجو، سیکھو، اگر تم سیکھو گے نجات پا جاؤ گے۔ نمبر 2، نہیں، لا تکذب یکن خیرن لکا، اصل میں ہے لا تکذب الا تکذب یکن خیرن لکا، جھوٹ مت بولو، اگر جھوٹ نہیں بولو گے تو تمہارے لیے بہتر ہوگا، یہاں پر ان نہیں کے بعد مقدر ہے۔ نمبر 3، استفہام، حل تزورنا نکرم کا، اصل میں ہے حل تزورنا ان تزرنا نکرم کا، کیا تم ہماری ملاقات کو آتے ہو، اگر تم ہماری ملاقات کو آؤ تو ہم تمہارا اکرام کریں گے، یہاں پر ان استفہام کے بعد مقدر ہے۔ نمبر 4، تمنی کے بعد، لیتک عندی اخدم کا، اصل میں ہے لیتک عندی ان تکن عندی اخدم کا، کاش تم میرے پاس ہوتے، اگر تم میرے پاس ہوتے میں تمہاری خدمت کرتا۔ نمبر 5، عرض، الا تنزل بنا تصب خیرن، اصل میں ہے الا تنزل بنا ان تنزل بنا تصب خیرن، تم ہمارے پاس کیوں نہیں اترتے، اگر تم ہمارے پاس اترو یعنی ہمارے پاس آؤ تو تم خیر کو پہنچو گے۔ تو مطلب ہوا ان 5 جگہوں کے بعد مقدر ہوتا ہے، اور وہ 5 جگہیں یہ ہیں: امر، نہی، استفہام، تمنی اور عرض۔ امر کی مثال تعلم تنجو، اصل میں ہے تعلم ان تتعلم تنجو، سیکھو، اگر سیکھو گے نجات پا جاؤ گے، یہاں پر ان امر کے بعد مقدر ہے۔ نمبر 2، نہی کے بعد، لا تکذب یکن خیرن لک، اصل میں ہے لا تکذب الا تکذب یکن خیرن لک، جھوٹ مت بولو، اگر جھوٹ نہیں بولو گے تو تمہارے لیے بہتر ہوگا، یہاں پر ان نہیں کے بعد مقدر ہے۔ نمبر 3، استفہام، حل تزورنا نکرم کا، اصل میں ہے حل تزورنا ان تزرنا نکرم کا، تم ہماری ملاقات کو آتے ہو، کیا تم ہماری ملاقات کو آتے ہو، اگر تم ہماری ملاقات کرو تو ہم تمہارا اکرام کریں گے، یہاں پر ان استفہام کے بعد مقدر ہے۔ تمنی کے بعد جیسے لیتک عندی اخدم کا، اصل میں ہے لیتک عندی ان تکن عندی اخدم کا، کاش تم میرے پاس ہوتے، اگر تم میرے پاس ہوتے میں تمہاری خدمت کرتا، یہاں پر ان تمنی کے بعد مقدر ہے۔ نمبر 5، عرض، الا تنزل بنا تصب خیرن، اصل میں ہے الا تنزل بنا ان تنزل بنا تصب خیرن، تم ہمارے پاس کیوں نہیں اترتے ہو، اگر تم ہمارے پاس اترو تصب خیرن تو تم خیر کو پہنچو گے، یہاں پر ان عرض کے بعد مقدر ہے۔ وبعد النفی فی بعض المواضع، اور نفی کے بعد بعض جگہوں میں جیسے لا تفعلوا شرا یکن خیرا لک، تم نہیں کرو گے برا کام تو تمہارے لیے بہتر ہوگا۔ ایک فائدہ بیان کیا، بعض جگہوں میں ان نفی کے بعد بھی مقدر ہوتا ہے، جیسے لا تفعلوا شرا یکن خیرا لک، اصل میں ہے لا تفعلوا شرا الا تفعل شرا یکن خیرا لک، تم برا کام نہیں کرو گے، اگر تم برا کام نہ کرو تو تمہارے لیے بہتر ہوگا، یہاں پر ان نفی کے بعد مقدر ہے۔ ایک فائدہ بیان کیا، بعض جگہوں میں ان نفی کے بعد بھی مقدر ہوتا ہے، لا تفعلوا شرا یکن خیرا لک، اصل میں ہے لا تفعلوا شرا الا تفعل شرا یکن خیرا لک، تم برا کام نہیں کرو گے، اگر تم برا کام نہ کرو تو تمہارے لیے بہتر ہوگا، یہاں پر ان لا تفعلوا
نفی کے بعد مقدر ہے۔ وذالک، اور یہ اس وقت ہے، اذا قصد، جب ارادہ کیا جائے اس بات کا، ان الاول سبب للثانی، کہ اول ثانی کا سبب ہے، کما رأیت فی الامثلۃ، جیسا کہ تم نے دیکھا مثالوں میں، فإن معنی قولنا تعلم تنجو، اس لیے کہ ہمارے قول تعلم تنجو کا معنی ہے، ہوا ان تتعلم تنجو، وہ یہ کہ اگر تم سیکھو گے نجات پا جاؤ گے، وکذالک البواقی، اور اسی طرح باقی ہیں، فلذالک، پس اس وجہ سے، امتنع قولک، ممتنع ہے تمہارا یہ کہنا، لا تکفر تدخل النار، کفر مت کرو جہنم میں داخل ہو جاؤ گے، لامتناع السببیت، بوجہ سببیت کے ممتنع ہونے کے، اذ لا یصح ان یقال، اس لیے کہ صحیح نہیں ہے کہ کہا جائے، الا تکفر تدخل النار، اگر کفر نہیں کرو گے جہنم میں داخل ہوگے۔ یہ ان مذکورہ جگہوں میں وہاں مقدر ہوگا جہاں پر اول ثانی کا سبب ہو، ان جگہوں میں اس وقت مقدر ہوگا جبکہ اول ثانی کا سبب ہو، جیسا کہ مذکورہ مثالوں میں ہم نے دیکھا۔ تعلم تنجو میں ہم دیکھیں تو اول یعنی علم حاصل کرنا، ثانی یعنی نجات کا سبب ہے، کیونکہ معنی ہے ان تتعلم تنجو، اگر تم سیکھو گے نجات پا جاؤ گے۔ ان جگہوں میں مقدر تب ہوگا جبکہ اول ثانی کا سبب ہو، جیسا کہ ہم نے مذکورہ مثالوں میں دیکھا۔ تعلم تنجو میں اول یعنی علم حاصل کرنا، ثانی یعنی نجات کا سبب ہے، کیونکہ مطلب ہے ان تتعلم تنجو، اگر تم سیکھو گے نجات پا جاؤ گے، اول ثانی کا سبب ہے۔ فلذالک، چونکہ وہاں مقدر ہوتا ہے جہاں پر اول ثانی کا سبب ہو، اسی وجہ سے یہ نہیں کہہ سکتے لا تکفر تدخل النار، کفر مت کرو جہنم میں داخل ہوگے، کیونکہ یہاں پر اول یعنی کفر نہ کرنا، ثانی یعنی جہنم میں داخلے کا سبب نہیں ہے، کیونکہ نہیں کہہ سکتے الا تکفر تدخل النار، اگر تم کفر نہیں کرو گے جہنم میں داخل ہو جاؤ گے، چونکہ وہاں اس وقت مقدر ہوگا جبکہ اول ثانی کا سبب ہو، لہذا یہ نہیں کہہ سکتے لا تکفر تدخل النار، کفر مت کرو جہنم میں داخل ہوگے، کیونکہ اول یعنی کفر نہ کرنا، ثانی یعنی جہنم میں داخلے کا سبب نہیں ہے، کیونکہ یہ نہیں کہہ سکتے الا تکفر تدخل النار، اگر کفر نہیں کرو گے جہنم میں داخل ہوگے۔ والثالث الامر، اور تیسری قسم امر ہے، وہو صیغۃ، اور وہ ایسا صیغہ ہے، یطلب بہا الفعل، کہ جس کے ذریعے طلب کیا جاتا ہے فعل کو فاعل مخاطب سے، بأن تحذف، بیں طور کہ تم حذف کرو مضارع سے، حرف المضارعات، حرف مضارعات، ثم تنظروا، پھر تم دیکھو گے، فإن كان ما بعد حرف المضارعات، پس اگر حرف مضارعات کا ما بعد ساکن ہو، ردت حمزۃ الوصل، لوٹایا جائے گا حمزہ وصلی، مضمومتاً، مضموم، ان انضم ثالثہ، اگر مضموم ہو اس کا تیسرا حرف، جیسے انصر، اور حمزہ وصلی مکسور، ان انفتح او انکسر، اگر وہ مفتوح ہو یا مکسور ہو، جیسے اعلم، اضرب اور استخرج۔ وإن كان متحرکا، اور اگر وہ متحرک ہو، فلا حاجۃ الی الحمزۃ، تو کوئی ضرورت نہیں ہے حمزہ کی، جیسے عد اور حاسب۔ امر وہ صیغہ ہے جس کے ذریعے فاعل مخاطب سے فعل کو طلب کیا جائے۔ امر بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ علامت مضارع حذف کرنے کے بعد دیکھیں گے علامت مضارع کا ما بعد ساکن ہے یا متحرک ہے، اگر ساکن ہے تو شروع میں حمزہ وصلی لائیں گے، اور دیکھیں گے عین کلمہ مضموم ہے، مفتوح ہے یا مکسور، اگر عین کلمہ مضموم ہے تو شروع میں حمزہ وصلی مضموم لائیں گے، جیسے تنصروا سے انصر، اگر عین کلمہ مفتوح یا مکسور ہے تو حمزہ وصلی مکسور لائیں گے، عین کلمہ مفتوح ہو جیسے تعلم سے اعلم، اور عین کلمہ مکسور ہو جیسے تضرب سے اضرب اور تستخرج سے استخرج۔ اور اگر علامت مضارع کا ما بعد متحرک ہے تو شروع میں حمزہ وصلی لانے کی ضرورت نہیں ہے، بس آخر سے وقف کر دیں گے، جیسے عد اور حاسب، اصل میں تعد اور تو حاسب تھے، تو علامت مضارع حذف کر دیا اور آخر سے وقف کر دیا تو عد اور حاسب ہو گیا۔
امر وہ صیغہ ہے جس کے ذریعے فاعل مخاطب سے فعل کو طلب کیا جائے۔ بنانے کا طریقہ یہ ہے، علامت مضارع کو حذف کر دیں گے، پھر دیکھیں گے کہ علامت مضارع کا ما بعد متحرک ہے یا ساکن۔ اگر ساکن ہے تو شروع میں حمزہ وصلی لے آئیں گے، پھر دیکھیں گے کہ عین کلمہ مفتوح ہے، مکسور ہے یا مضموم۔ اگر عین کلمہ مضموم ہو تو شروع میں حمزہ وصلی مضموم لائیں گے، جیسے تنصروا سے انصر۔ اور اگر عین کلمہ مفتوح یا مکسور ہے تو شروع میں حمزہ وصلی مکسور لائیں گے۔ عین کلمہ مفتوح ہو جیسے تعلم سے اعلم، اور عین کلمہ مکسور ہو جیسے تضرب سے اضرب اور تستخرج سے استخرج۔ اور اگر علامت مضارع کا ما بعد متحرک ہے تو شروع میں حمزہ وصلی لانے کی ضرورت نہیں ہے، بس آخر سے وقف کر دیں گے، جیسے عد اور حاسب۔ اصل میں ہے تعد اور تحاسب، علامت مضارع ہٹا دی تو ما بعد متحرک ہے، تو حمزہ وصلی نہیں لائے، آخر سے وقف کر دیا تو عد اور حاسب ہو گیا۔ والامر من باب الافعال من القسم الثانی، اور باب افعال کا امر قسم ثانی میں سے ہے۔ ایک سوال کا جواب، ہم تسلیم نہیں کرتے کہ اگر عین کلمہ مکسور ہو تو شروع میں حمزہ مکسور ہوتا ہے، اس لیے کہ اکرم میں حمزہ مفتوح ہے، حالانکہ اس کے مضارع تکرم میں عین کلمہ مکسور ہے، تکرم بروزن تفعل۔ ہم تسلیم نہیں کرتے کہ عین کلمہ مکسور ہو تو شروع والا حمزہ امر میں مکسور ہوتا ہے، اس لیے کہ اکرم میں حمزہ مفتوح ہے، حالانکہ اس کا مضارع تکرم میں عین کلمہ مکسور ہے، تکرم بروزن تفعل۔ جواب دیا کہ باب افعال کا امر قسم ثانی میں سے ہے، یعنی اس میں علامت مضارع کا ما بعد متحرک ہوتا ہے، ساکن نہیں ہوتا، کیونکہ تکرم اصل میں تو اکرم تھا۔ جب یہ قسم ثانی میں سے ہے تو اب سوال ہی نہیں ہوگا۔ نیز یہ شروع والا جو حمزہ ہے وہ حمزہ وصلی نہیں ہے بلکہ حمزہ قطعی ہے۔ جواب یہ ہے کہ باب افعال کا امر قسم ثانی میں سے ہے، یعنی علامت مضارع کا ما بعد یہاں متحرک ہے، کیونکہ تکرم اصل میں تو اکرم تھا، تکرم اصل میں تو اکرم تھا، تو علامت مضارع کا ما بعد جب یہاں پر متحرک ہے تو اب سوال وہ وارد نہیں ہوگا کہ یہاں پر حمزہ مکسور کیوں نہیں ہے۔ نیز یہ حمزہ وصلی نہیں ہے بلکہ حمزہ قطعی ہے۔ وہو مبنی، امر علامت جزم پر مبنی ہوتا ہے، اور وہ علامت جزم کبھی سکون ہوتی ہے، کبھی سکون ہوتا ہے، کبھی حرف علت کا حذف ہوتا ہے، اور کبھی نون اعرابی کا حذف ہوتا ہے۔ امر علامت جزم پر مبنی ہوتا ہے اور علامت جزم کبھی سکون ہوتا ہے، کبھی حرف علت کا حذف ہوتا ہے، اور کبھی نون اعرابی کا حذف ہوتا ہے۔ سکون ہو جیسے اضرب، حرف علت کا حذف ہو جیسے اغزو ارم اسعا، اصل میں ہے اغزو ارمی اور اسعا، آخر میں واو یا اور الف جو کہ حرف علت ہیں ان کو حذف کر دیا۔ اور نون اعرابی کا حذف ہو اضربا اضربو اضربی، کہ ان کے آخر میں اصل میں نون اعرابی تھا، اس کو ہٹا دیا تو اضربا اضربو اور اضربی ہو گیا۔